حاضری کے احباب نے یہاں تک ہمیں پہنچایا تاکہ آپ سب سے بھی ملاقات ہو سکے۔ اللہ کریم آپ سب کو دین و سنیت پر قائم رکھے۔ بس تھوڑی سی باتیں عرض کر کے جاؤں گا۔ حالات کے تناظر میں آج اتنی تیزی سے حالات بدلتے آئے ہیں کہ حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر 20 سال ایسے سخت ہوتے جائیں گے کہ تم یہ کہنے لگو گے کہ ایسی مصیبتیں اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھی۔ سیم یہی چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں 20 سال کو چھوڑے 2 سال کے اندر بدل جا رہی ہیں تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کئی حدیثیں ہیں اس ضمن میں جو قیامت کے قریب ہونے والی تیزی سے تبدیل ہونے والے حالات، اس میں بڑی عمر کے حضرات موجود ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے اگر وہ اپنی تعلیم کو یاد کریں تو پتہ چلے گا موبائل چلانا بھی نہیں آتا تھا۔ بہت ساری چیزیں آئی ان 20 سالوں کے اندر اور چلی بھی گئی، پتہ بھی نہیں ہے۔ کئی ایسی چیزیں آئی اور چلی بھی گئی۔ مثال کے طور پر لوگ محسوس کرتے ہو کہ ایس ٹی ڈی پی سی او آئے بھی چلے بھی گئے، بہت سارے ایسے موبائل فون آئے اور چلے بھی گئے، اور اسی مشینیں آئی بھی جائیں۔ زمانہ اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور جس کو تم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا یا کبھی دیکھا بھی نہیں تھا وہ ساری چیزیں آنے والی ہیں۔ ان حالات میں یہ تو ہو گئے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، لیکن ہمارے اوپر جو حالات ابھی تبدیل ہو رہے ہیں، 5 سال پہلے وہ زہریلا ماحول نہیں تھا جو آج ہے۔ پہلے 3 طبقے ہوا کرتے تھے۔ ایک وہ لوگ جو بالکل دین سے کوئی واقفیت نہیں رکھتے، غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ان میں ایک کیٹیگری وہ تھی جو بالکل دین دھرم سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہوتا، وہ نارمل لوگ تھے، دیہاتوں میں رہتے، جنگلوں میں رہتے یا۔ دوسری ایک کیٹیگری تھی بیچ کا طبقہ، پڑھے لکھے لوگ تھے، نیوٹرل رہتے تھے، دھرم کو جانتے تھے، دین کو بھی سمجھتے تھے، لیکن سب کو لے کے چلتے تھے۔ تیسرا جو ان کا ایک طبقہ تھا وہ کٹرواد لوگوں کا تھا، کہتے تو دھارمک لوگ تھے لیکن ان کے اندر نفرت اور تعصب زیادہ ہوا کرتا تھا، لیکن وہ بہت کم ہوا کرتے تھے، بہت کم ہوا کرتے تھے۔ یہ 3 طبقے غیروں میں ہمیشہ پائے جاتے تھے، لیکن حالات اس قدر تبدیل ہو گئے کہ وہ تینوں طبقوں کی باؤنڈریاں ختم ہو گئی، اب ایک ہی طبقہ رہ گیا کٹرواد کا۔ اس میں نارمل لوگ بھی نہیں رہ گئے، درمیانی طبقے کے لوگ۔ کہنے کو آج سیکولرزم ہے، لیکن سارا سیکولرزم ختم ہونے کو آ گیا۔ اب سافٹ ہندو اور ہارڈ ہندو کو الگ ہو گئے۔ میرے عزیزوں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صرف ان کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی، کرسچنوں کے ساتھ بھی، یہودیوں کے ساتھ بھی یہ سب معاملات ہوتے رہے۔ یعنی شدت پیدا کرنا اور دوسروں کو انسان بھی نہ سمجھنا، جبکہ دین اسلام کا یہ پیغام نہیں رہا۔ اگر اسلام اس طرح کے تشدد کی اجازت دیتا تو 700 سال ہندوستان میں سب کو ختم کر چکے ہوتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ محمد بن قاسم جب یہاں پر قدم رکھے ہندوستان کی سرزمین پر، تو ان کی سرزمین تھی، پرچم ان کا لہرا رہا تھا، لیکن اعلان کیا ہو رہا تھا؟ اعلان یہ ہو رہا تھا کہ جو اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں وہ قائم رہے، ہم ان سے کوئی بات پوچھ نہیں کریں گے۔ بس یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، تم امن سے رہو، ہم امن سے رہو۔ یہ امن کا پیغام اسلام کے ہر جرنیل نے دیا، ہر سپہ سالار نے دیا۔ میرے عزیزوں، لیکن آج حالات ایسے نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہو جاؤ، کیونکہ
بچپن میں ہمیں پتا ہے کہ ہم اسکولوں میں کتابوں میں پڑھتے تھے، کبھی ٹیپو سلطان کا سبق تھا، کبھی غوث پاک کا تھا۔ اردو اسکول جانے والے جانتے ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی ایک سبق ہوا کرتا تھا۔ اب اسکولوں میں جا کر کے دیکھو کچھ نہیں ملنے والا، سب ختم کر دیا گیا۔ تو یہ باضابطہ ہسٹری ختم کر دی جائے کہ تمہارے آنے والے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ تمہارے جیالے کون تھے، تمہارے بزرگ کون تھے، تمہارے اسلاف کون تھے۔ آج تمہارے اوپر دوہری ذمہ داری آ گئی ہے۔ کل کو چل کر کے ان بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صلاح الدین ایوبی بھی کسی کا نام تھا، شہاب الدین غوری بھی کسی کا نام تھا، ٹیپو سلطان بھی کسی کا نام تھا، یہ کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ بہت بری طرح سے پورا رد و بدل ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اداروں کی فکر کریں۔ کیا آج کرناٹک کی سرزمین پوری دنیا میں مشہور نہیں ہوئی حجاب کے معاملے کو لے کر؟ ہماری بچیوں کے حجاب کا مسئلہ کیا 6 مہینے گزر گئے لیکن ابھی بھی لڑکیوں پر پابندی ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے حجاب کا، کوئی کیسے بھی کپڑے پہنے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں ہم ننگی لڑکیاں گھومتی ہیں، ان کو جا کر کے تو نہیں کہتی کہ فل پہن، کوئی نہیں کہتا۔ لیکن یہ جو برقع ہے، یہ کالا برقع نہیں کرتا بلکہ ان کے پیچھے اسلام نہیں چھوٹتا ہے۔ تعصب اور دشمنی جس کے اندر ہے ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، جب بارش زیادہ ہونے لگ جائے تو آدمی چھت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کب تک کھلے میدان میں جیو گے؟ کب تک کھلے میدان میں اس کے آسرے اور سہارے پر جیو گے؟ اب چھت بنانے کی کوشش کرو۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اپنے ادارے ہوں جہاں ہم اپنے بچوں کو ہماری تاریخ پڑھا سکیں، جہاں ہم اپنے بچوں کو ہمارے اسلاف کے طور طریقے پر سکھا سکیں۔ اگر یہ آج نہیں کیے اور اپنے سارے مال و متاع صرف تم نے جیسے جلوس اور چادروں میں اور کچڑوں میں اور نیازوں میں ہی ختم کر دیے، تو میرے عزیزوں کل کے آنے والے بچے یہ کھچڑا کھانے والے بھی نہیں رہیں گے، نیاز کھانے والے بھی نہیں رہیں گے۔ ان کے پاس کیا تاریخ ہے؟ ان کو تاریخ ہی نہیں معلوم رہے گی تو یہ کیا ہے؟ ان کو کوئی بھی آ کر کے گمراہ کر دے گا۔ اسی لیے کسی بھی قوم کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہوتا ہے، سب سے بڑی جو پراپرٹی ہوتی ہے کسی قوم کی، وہ ایجوکیشن ہے اور اس کی تاریخ ہے۔ اگر یہ دو چیزیں کسی قوم سے ہٹا لو تو وہ قوم ختم ہو گئی۔ اگر تمہارے بچوں کے سامنے سے علم اور تاریخ ہٹا دی جائے تو یہ بچے آوارہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہماری تاریخ کیا تھی۔ آج سیم یہ معاملہ ہوا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتاؤں۔ جدہ میں، جدہ شہر کا نام سنا ہوگا نا، سعودی عرب کا مشہور شہر ہے۔ وہاں ایک بڑے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اسلامک ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا ہم سے کہ یہاں پر بہت سارے امیر لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو آسٹریلیا میں، امریکہ میں شروع سے پڑھا ہے۔ بچے جب 3 سال کے 4 سال کے تبھی سے ڈال کے رکھے، یعنی نرسری اور جونیئر کے جی، سینئر کے جی، پھر فرسٹ اسٹینڈرڈ، سیکنڈ اسٹینڈرڈ، جو بھی ان کے طور طریقے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا سعودی عرب کے اندر جدہ شہر میں کئی بچے ایسے ہیں نوجوان جو پڑھ لکھ کر کے آئے ہیں، جو اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں ہو از دا محمد، تو یہ پوچھتے ہیں کہ محمد کون تھے؟ یہ مسلمان گھروں کے حالات میں بتا۔ اور جب میں یہ سنا تو کلیجہ منہ آ گیا۔ ان شہروں کی بات جہاں سے اسلام پھیلا ہے، آج یہود و نصارہ نے ان کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے ان کو آوارہ کر دیا۔ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اسی لیے آج فکر مند ہو جایا۔ مسجدیں شان سے تعمیر ہونا اچھی بات ہے، لیکن مسجدوں کو بچانے والے اگر بچے نہ رہے تو یہ مینار کب کی گر جائے گا، یہ محراب ویران ہو جائے گا۔ اگر تم نے اپنے ان بچوں کے فیوچر کے بارے میں سیریسلی آج فکر نہیں کیا تو کل یہ پھر بچے بھی کوسیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے، کچھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے 1 سال 2 سال سارے لوگ سر جوڑ کر کے کچھ اخراجات کم کریں۔ میاں یہاں ہمارے گھر بن جاتے ہیں 2-2 منزلے کے،
لوگوں کے 1-1 کروڑ کے گھر بن رہے ہیں، نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں آج ہندوستان میں 0.5 کے نیچے آتی ہے ایک کمیونٹی، جین کمیونٹی. ہماری آبادی تو مردم شماری میں 15% بتائی جاتی ہے، جو کہ 20-25 کروڑ کے آس پاس. جین کمیونٹی جو ہے، جین دھرم والے، ان کا پرسنٹیج میں 0.5 کے بھی نیچے آتا ہے پورے آبادی میں، اتنے بھی نہیں. لیکن حیرت ہوگی آپ کو، ہندوستان میں سب سے زیادہ وشو ودیالیہ، یونیورسٹی اگر کوئی چلا رہا ہے تو جین کمیونٹی کو مٹھی بھر تعداد ہے. لیکن بڑی بڑی یونیورسٹیز، کالجز، سب کچھ ان کے ہاتھ میں. تو ایک چھوٹی سی قوم ایجوکیشن پر، علم پر کتنا خرچ کرتی ہے. بلکہ آج ہندوستان کے سارے دھرم، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچینٹی ہو، سکھ ہو یا دوسرے جو بھی بدھسٹ ہو، ان سب میں جو جین دھرم ہے، لٹریسٹی میں سب سے ہائیسٹ ان کا نمبر آتا ہے. پڑھے لکھے لوگ. میرے عزیزوں، اصل اسلام ہے جو علم کا انقلاب لے کر آیا ہے، اور یہ قوم جاہل کیوں ہوگی؟ کیا آپ کو پتا ہے ہماری نوجوان بچیاں جب ان کے برقعے اتارے جاتے ہیں تو کیا ان کے دل پر گزرتی ہوگی، کاش ہمارے بھی بڑے مل کر کے ہمارے لیے کوئی گھر بنائے ہوتے علم کا، تو کوئی ظالم ہمارے برقعوں کی طرف کیوں دیکھتا؟ ہم نے اپنی بچیوں کو غیروں کے یہاں بھیجنا شروع کیا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ اپنا چلائیں گے، پھر تو میں احتجاج کس بات کا کر رہا ہوں؟ میرے بھائیوں، کالج ان کی ہے، مینجمنٹ ان کا ہے، ساری چیزیں ان کی ہے. وہ چاہے تو اپنی لڑکیوں کو جو بھی پڑھنے کے لیے آ رہی، جو یونیفارم چاہے رکھیں گے. آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ کو حق کیا ہے احتجاج کرنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا؟ ان کی پرائیویٹ کالج ہے، تم بھیج رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے ان کے حساب سے بھیجو. یا تو پھر ساتھ جوڑ کر کے یہ سوچو کہ ہم انقلاب ایسا لائیں کہ ہر قوم ہمارے پاس علم حاصل کرنے آئے، ہمارے پاس علم حاصل کرنے آئے. یہ ساری باتیں ہیں میرے عزیزوں. دل دکھتا ہے کل کو ایسا نہ ہو کہ ہماری پوری جنریشن، جو ہماری نسل آنے والی ہے، وہ بھی یہ کہنے نہ لگ جائے کہ ہمارے اسلام میں بڑے کون تھے، یہ بعد میں پوچھنے نہ لگ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. اور ایک نوجوانوں سے گزارش کروں گا، جن بچوں کی آج جوانی ہے وہ اپنی جوانی سنبھالے رکھیں. یہ جوانی عیاشی کے لیے بھی نہیں. اور دوسری بات، دین کے نام پر بہت زیادہ جوش بھی مت دکھاؤ. آج ظالم یہ چاہتے ہیں، دشمن یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اکسائیں، ورگلائیں اور سڑکوں پر لائیں. تم سڑکوں پر آؤ اور توڑ پھوڑ کرو، اور اس کے بعد 100-150 لوگوں کو اندر جیلوں میں سڑا دیا جائے. تمہاری جوانی، تمہارا کریئر، تمہارا فیوچر ایسے برباد کیا جاتا ہے. پورے ہندوستان بھر کی جیلوں میں کثرت سے مسلمان نوجوان ہیں. آج کثرت سے بہت ساری چیزیں ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہمیں یاد آتی ہے. آپ نے نصیحت کے طور پر کہا تھا، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بھلا کے ہیں. میرے عزیزوں، یہ سارے جو حالات ہیں، سب کا ٹارگٹ تم ہو. ہمارے بچوں کو نشہور بنایا گیا. سب سے زیادہ آج نشہ استعمال کرنے والے نوجوان مسلمان، بیچنے والے، خریدنے والے، کرنے والے، تینوں. کئی جگہ پر میں نے خود معائنہ کیا. ممبئی میں ایک ریہاب سینٹر پر میں گیا تھا، جہاں پر وہ کرسچن لوگ چلاتے ہیں، جو نشہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کیے ہوئے وہ نوجوان آئے ہیں. ان کے ماں باپ کو اندر ڈال کر کے گئے. 6 مہینے کا کورس ہے ان کا. باہر نہیں بھیجتے، دروازہ بند، اس کے اندر رکھ کر کے وہ نشہ چھڑواتے. ایسے کئی سینٹر ہیں. میں نے 3 سینٹر کا جا کر کے جائزہ لیا. تینوں کو کرسچن چلاتے. لیکن حیرت ہوئی، ایک سینٹر کے اندر 80 نوجوان ہیں. مجھے CCTV پر وہ مینیجر دکھا رہے تھے، یہ نوجوان اندر ہے، ان کے کھانے کا طریقہ یہ، ان کا وہ ہے. ساری چیزیں انہوں نے مجھے بتایا، ایکسپلین کیا. لیکن جو مینیجر تھا وہ بھی کرسچن ہے. اس نے کہا، مولانا صاحب آپ آئے، بہت تعجب کی بات ہے، ورنہ کوئی مولانا تو اب تک ادھر آئے نہیں.
آپ آئے ہیں تو میری طرف سے ایک میسج لے جاؤ. ہمارے اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر 80 نوجوان ہیں جس میں 72 مسلمان ہیں. جو نشہ کرتے ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کا گلا کاٹ دیا ہے صرف پیسے کے لیے, اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ دیا ہے پیسے کے لیے. نشہ نہیں ملتا تو ماں کو بہن کو مار کر کے نشہ کے لیے پیسے چراتے ہیں. وہ نوجوان ہیں اس میں. کہاں ہے آپ کی قوم؟ شرم سے بھیگ جائیں ہم کو اگر کوئی اس طرح سے کہے. اس لیے میرے عزیزوں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سر جوڑ کر کے فکر کے ساتھ بیٹھے, اپنے آپس کے اختلافات کو ختم کرو اور ایک دوسرے کے گریبان کو کھینچنا بند کرو. سب مل کر کے امت مصطفیٰ کی فکر کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے یہ دعا کر لی اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ, اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ, صرف 2 جملے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے ہاتھ اٹھا کر یوں کہہ دیا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما, اگر تم نے دن میں یہ 2 جملے بھی اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا, میری امت کے لیے دعا کیا, حضور فرماتے ہیں دعا کرنے والے پر میری شفاعت واجب ہو. امت کی فکر کرنے والے کو حضور اس قدر نوازتے ہیں کہ اگر امت کے لیے دعا بھی کرتے ہو تو حضور فرماتے ہیں میں تمہاری شفاعت کروں گا. اور اگر سب جوڑ کر بیٹھ کر کے اگر کوئی فکر کرے, امت کی راہ راست پر لانے کی کوششیں کرے, تو کیا حضور کے انعامات وہ نہیں پائے گا؟ ضرور پائے گا. اس لیے اللہ کریم ہم سب کو حضور پاک کی امت کی خیر خائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.